الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ وقال عز وجل في موضع آخر فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال عز وجل في موضع آخر وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حاضرین جمعہ بزرگوں دوستوں ہر قسم کی تعریف کبریائی بڑائی بزرگی و برتری اسی اللہ پاک وحدہ لا شریک لا زوال کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہم تمام کا تنہا خالق و مالک و مختار کل ہے حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ پر خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ و مقدسہ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حاضرین جمعہ خطبہ مسکونہ کے بعد سورۃ الکہف کی آخری آیت کا ایک ٹکڑا اور سورۃ البینہ کی آیتوں کا ایک ٹکڑا میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنایا ہے اسی سے متعلق کچھ دیر آپ لوگوں کے سامنے گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے انسانیت کو خطاب کر کے فرمایا
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، جس کسی کو اپنے رب سے ملاقات کا شوق ہو، جو کوئی اپنے رب سے ملاقات کا خواہش مند ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، اسے چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے۔ اسی طرح سورہ بینہ میں اللہ نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، تمہیں صرف اور صرف اس بات کا حکم دیا جاتا ہے پورے اخلاص کے ساتھ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ایک آیت میں عمل صالح کرنے اور ایک آیت میں اخلاص کے ساتھ اس عمل کو انجام دینے کی تلقین فرمائی ہے۔ اس آیت کے ضمن میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عمل صالح کب بنتا ہے، عمل نیک کب بنتا ہے، عمل قبولیت کے لائق کب بنتا ہے؟ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا جس عمل کے اندر دو شرطیں پائی جائیں وہ عمل عمل صالح ہے، وہ عمل اللہ کے یہاں مقبول ہے، وہ عمل اللہ کے یہاں حجت ہے۔ پہلی شرط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے مطابق ہو، عمل شریعت مطہرہ کے مطابق ہو۔ آپ جو کوئی عمل جو کر رہے ہیں مقصد آپ کا اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کا ہو، مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو، مقصد اللہ کو خوش کرنا ہو، لیکن وہ عمل آپ نبوی طریقے سے ہٹ کر کے کریں، اللہ کے یہاں قبول نہیں۔ یہ پہلی شرط ہے کہ آپ جو کوئی بھی عمل کریں اس عمل کی دلیل آپ کو شریعت میں ملے، وہ عمل اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط مخلصین لہ الدین، اخلاص کے ساتھ آپ اس عمل کو انجام دیں، آپ اس عمل کو کرنے کا واحد مقصد اللہ کی رضا ہو، اس عمل کو کرنے کا واحد مقصد جنت کا حصول ہو، اس عمل کو کرنے کا واحد مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو۔ ورنہ آپ ایک عمل کریں نبوی طریقے پر ہے، آپ ایک عمل کریں شریعت میں دلیل موجود ہے، لیکن مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں، مشہور ہونا ہے، مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں، اپنے آپ کو عبادت گزار کہلوانا ہے، اللہ کے یہاں وہ عمل مقبول نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ عمل صالح کرنا ہے، اور عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ نبوی طریقے پر ہو عمل، اور وہ عمل خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو۔ ان دو آیتوں میں اللہ رب العالمین نے بنیادی طور پر ایک آدمی کو اپنی نیت کی اصلاح کا پیغام دیا ہے، بنیادی طور پر اللہ نے اس آیت میں دلوں کی اصلاح کا حکم دیا ہے، بنیادی طور پر اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے دلوں کو، اپنی نیتوں کو جانچنے، ٹٹولنے، پرکھنے کا حکم دیا ہے۔ یاد رکھیے بہت ساری خرابیاں لوگوں میں پائی جاتی ہیں، بہت ساری بدعمالیاں پائی جاتی ہیں جو گنہگاروں میں ہوتی ہیں، لیکن نیتوں کا بگاڑ، نیتوں کا فساد ایک ایسا عمل ہے، یہ ایک ایسا عمل ہے جو دیندار طبقے میں پایا جاتا ہے، جو نیک لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ ایک انسان کو عمل کرنے سے روکتا ہے۔ جب انسان شیطان کو ٹال کر، شیطان سے مقابلہ کر کے عمل کرنے کے لیے آ جاتا ہے تو شیطان دوسرا حملہ یہ کرتا ہے کہ اس کی نیت کو غلط ملت کر دے، آپ کو مسجد آنے سے روکتا ہے۔ آپ شیطان کے بہکائے میں نہ آ کر مسجد میں آ گئے تو اس کے بعد وہ دوسرا حملہ یہ کرتا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو عبادت گزار کہلوائیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے ذہن میں خیال ڈالتا ہے کہ فلاں بیٹا ہوا شخص تجھے دیکھ رہا ہے تو نماز کو طویل کر تاکہ وہ تجھے عبادت گزار کہلوائے۔ یہ شیطان کی بہت بڑی چال ہے، اور یہ عمل، یہ بگاڑ خصوصاً دیندار لوگوں میں، عمل کرنے والے لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ اسی لیے جا بجا طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح فرمائی، نیت کی اصلاح کی فضیلتیں بیان فرمائی، نیت کے بگاڑ کے ساتھ عمل کرنے والوں پر وعیدیں بتلائی۔ میں آپ کو دلائل کی روشنی اور واقعات کی روشنی میں کچھ فضیلتیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، آپ اس آیت سے، اس حدیث سے اندازہ لگائیے، اللہ رب العالمین کے پاس اصلاح نیت کی، اپنی نیت کو پاک کرنے
اور عمل صرف اللہ کے لیے کرنے، ریاکاری کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، اپنا نام بنانے کے لیے نہیں، اپنے خاندان کا نام روشن کرنے کے لیے نہیں، واحد مقصد عمل کا اللہ کو راضی کرنا ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اس عمل کو قبول فرماتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک بندہ اللہ رب العالمین کی راہ میں اپنے ہاتھ سے ایک کھجور صدقہ کرتا ہے، ایک معمولی کھجور اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کھجور کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، اللہ اس کھجور کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، معاملہ گزرتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، حشر کا دن ہے، یہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، یہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، اس بندے کو ایک بہت بڑا ثواب، بہت بڑا اجر اسے دیا جاتا ہے۔ بندہ پریشان، میں نے اپنی پوری زندگی میں ایسا کوئی عمل نہیں کیا، کیا وجہ ہے کہ مجھے اس قدر عظیم ثواب اللہ سے مل رہا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس بندے نے اخلاص نیت کے ساتھ صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے ایک کھجور جو صدقہ دیا تھا، ہم میں سے ایک شخص اپنے جانوروں کی جس طرح پرورش کرتا ہے، جس طرح دیکھ بھال کر کے انہیں بڑھاتا ہے، اللہ نے اس صدقے کی پرورش کی، اس کو بڑھایا، یہاں تک کہ وہ ایک عظیم اجر کی شکل اختیار کیا، اور اللہ نے بھرے حشر کے میدان میں اس معمولی نیکی کرنے والے شخص کو اصلاح نیت کی بنیاد پر اس قدر ثواب عنایت فرمایا۔ آپ عمل چھوٹا کریں، معمولی عمل کریں آپ، لیکن آپ کی نیت اللہ کو راضی کرنا ہو، آپ کی نیت اللہ کو خوش کرنا ہو، یقیناً یہ آپ کی نیت اس چھوٹے عمل کو بہت بڑا بنا دیتی ہے۔ اسلاف کہا کرتے تھے رب عمل صغیر، بسا اوقات عمل بہت چھوٹا ہوتا ہے، تکبرہ النیہ، مگر نیت اس عمل کو بہت بڑا کر دیتی ہے۔ آپ معمولی عمل کرتے ہیں، لیکن آپ کے اندر جو تڑپ، جو ولولہ، اللہ کو خوش کرنے کا جو جذبہ ہوتا ہے، یہ جذبہ اس عمل کو بہت بڑا بنا دیتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ نے اس واقعہ کو بارہا سنا ہے کہ ایک عورت ریگستان میں جا رہی تھی، کنواں دیکھا، پیاس لگی، پانی پی کر پیاس بجھا لی، لیکن کنویں کے باہر دیکھا، بعض روایتوں میں مرد کا لفظ، بعض روایتوں میں عورت کا لفظ ہے، وہ عورت نے دیکھا کہ کنویں کے باہر ایک کتا ہے، ایک کتا ہے، کنویں کے اطراف پانی گرنے کی وجہ سے جو نمی ہوتی ہے، اس نمی کو پیاس کی شدت کی وجہ سے اپنی زبان سے چاٹ رہا ہے، اپنی زبان سے چاٹ رہا ہے۔ وہ عورت اس پر رحم کھاتے ہوئے کنویں سے پانی نکال کر کے اسے پلا دیتی ہے، تو بدلے میں اس عورت کے تمام کوتاہیاں، اس عورت کی تمام غلطیاں اللہ معاف فرماتے ہیں، اور ثواب کیا ہے؟ ادخلها الجنہ، اللہ اسے جنت میں داخلہ دیتی ہے۔ دیکھیے وہ عورت بیابان میں، صحرا میں ایک جانور کو پانی پلا رہی ہے، وہ پانی پلا رہی ہے تاکہ لوگ کسی جانوروں کے ساتھ ہمدردی کرنے والی کا مقصد نہیں، کچھ نہیں، بس اس نے دیکھا کہ کتا پیاسا ہے، وہ پیاس کی شدت سے تڑپ رہا ہے، انسانیت کے ناطے اللہ کے لیے اس نے اس جانور کو پانی پلایا، بدلے میں سارے گناہ معاف، جنت کی سرٹیفکیٹ اللہ رب العالمین نے اسے عنایت فرمائی۔ یاد رکھیے اللہ کے پاس نیت کی بہت قدر ہے، اللہ کے پاس نیت کا بڑا مقام ہے۔ آپ بہت چھوٹا عمل کریں، معمولی عمل کریں، صرف فرائض ادا کریں، لیکن آپ کی نیت میں کوئی ریاکاری، شہرت، نمود نہیں ہے، آپ اللہ کے یہاں بہت معزز ہیں، آپ اللہ کے یہاں بہت برتر ہیں، آپ اللہ کے یہاں بہت اعلیٰ ہیں۔ اپنی نیتوں کا جائزہ لیں۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی نیت کے متعلق فرماتے ہیں ما انست الشیء من نیتی فانها تنقلب علی۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری کے استاد ہیں، امام بخاری کے استاد ہیں، یہ اپنی نیت کے بارے میں فرماتے ہیں میں اپنی پوری زندگی میں نیت کی اصلاح سے زیادہ مشکل عمل کوئی نہیں دیکھا، بار بار میں نیت کو درست کرتا، بار بار میری نیت بگڑ جاتی۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جو محدث ہیں، جو کبار محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے، نیت کی اصلاح کے متعلق ان کا یہ حال ہے۔ محمد بن منکدر رحمۃ اللہ علیہ دوسری صدی ہجری کے عالم ہیں، یہ اپنے متعلق فرماتے ہیں جاہدت نفسی 40 سنة حتی استقامت، میں اپنی زندگی کے 40 سال، میں اپنی زندگی کے 40 سال
اس میں صرف کیا تاکہ میری نیت درست ہو جائے، تاکہ میری نیت صحیح ہو جائے، میں نے اس لیے اپنی زندگی کے 40 سال صرف کیے۔ یہ اتنا مشکل عمل ہے۔ فتنوں کے دور میں ہم جی رہے ہیں، ہر کوئی بڑا بننا چاہتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی سنی جائے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا دیکھا جائے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا حکم مانا جائے۔ اس دور میں شہرت کا فتنہ، بلندی کا فتنہ، میں بنا انا کا فتنہ سر چڑھ کر بولتا ہے، تو سوچو اس زمانے میں مجھے اور آپ کو اپنے دل کی اصلاح کرنے کی کس قدر فکر کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی نیتوں کی درستگی کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ میں اور آپ چھوڑیے صحابہ جنہیں خطاب ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیت درست کرنے کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث، بخاری شریف کی پہلی حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لاتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وانما لامرئ ما نوى، جو انسان نیت کرے گا، جو انسان دل میں ارادہ پالے گا، وہی اسے ملے گا، وہی وہ حاصل کرے گا۔ پھر آگے فرماتے ہیں فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى الدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت کر رہا ہے تو اسے ہجرت کا ثواب مل جائے گا۔ ایک شخص ایسا ہے جو ہجرت اس وجہ سے کر رہا ہے تاکہ دنیا کمائے، یا جہاں ہجرت کر کے جا رہا ہے وہاں کوئی عورت ہے اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے، تو وہ جس ارادے کو لے کر کے ہجرت کر رہا ہے اسے اسی ارادے کے متعلق ثواب ملے گا، اسے ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا۔ ہجرت کا ثواب آپ جانتے ہیں، ہجرت کرنے کے بعد بچہ انسان ایسا ہو جاتا ہے گویا ابھی وہ ماں کے پیٹ سے جنا ہوا ہے۔ لیکن ایسے بڑے عمل میں بھی آپ کی نیت میں اخلاص نہیں ہے، اس عمل کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے خاص طور پر یہ بات کہی، فمن كانت هجرته الى الدنيا يصيبها او امرأة، یعنی اگر کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کر رہا ہے تو اسے وہ عورت تو مل جائے گی لیکن ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، اللہ نے جب حکم دیا کہ مکہ میں عبادت کرنے کے لیے صحابہ پر پریشانیوں کا سامنا ہے، مشکلات کا سامنا ہے، ایسے میں تم مدینہ جاؤ، وہاں پرسکون ماحول میں عبادت کرو۔ صحابہ ہجرت کر کے جا رہے تھے، انہی میں ایک شخص ام قیس نامی مدینے میں ایک عورت رہا کرتی تھی، اس سے نکاح کرنے کے ارادے سے ہجرت کرنے والے تھے۔ اللہ کے نبی کو جب اس کا علم ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اس نیت کی وجہ سے، اس ارادے کی وجہ سے ان کا ہجرت کا ثواب ضائع نہ ہو جائے، اس لیے اصلاح فرمائی، تو ہجرت تو کر رہے ہو، تم اللہ کی خاطر ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہو، لیکن نیتوں کو اصلاح کرو، نیتوں کو درست فرماؤ۔ وہاں کسی اور مقصد کے لیے جاؤ گے تو تمہاری ساری نیکیاں، تو تمہارا سارا عمل برباد ہو جائے گا، اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا۔ تو یاد رکھیے، محدثین، مفسرین، سلف اپنی نیتوں کا جائزہ لیتے تھے اور اللہ کے نبی صحابہ کی نیتوں کو درست فرماتے تھے۔ تو مجھ پر اور آپ پر کس قدر یہ اہم مسئلہ ہے۔ نیت مستقل طور پر ایک عمل ہے، نیت مستقل ایک نیکی ہے۔ آپ نیکی کا ارادہ کرتے ہیں، ارادہ کرنے کے بعد آپ وہ کام کر لیتے ہیں، آپ کو دگنا اجر ملے گا۔ لیکن آپ نے کسی عمل کا ارادہ کیا، پختہ ارادہ کیا، لیکن وہ نیکی کرنے کے لیے آپ کو موقع میسر نہیں آیا، یا کسی وجہ سے آپ نے اس نیکی کو نہیں کیا، تو پھر بھی آپ کے حصے میں ایک نیکی لکھی جائے گی۔ سنن نسائی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من اتا فراشہ وهو ينوي ان يقوم ويصلي من الليل فغلبت عيناه حتى يصبح، ایک شخص وضو کر کے رات میں اپنے بستر کے پاس آتا ہے۔ یہاں رک کر میں اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں، کتنے ایسے اشخاص ہیں جو رات میں سوتے وقت وضو بنا کر کے سوتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو بستر پر جانے سے پہلے وضو کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہم ان چھوٹی چھوٹی سنتوں کو بھلا بیٹھے ہیں،
یاد رکھیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو شخص وضو کر کے اپنے بستر پر آتا ہے وَيَنْوِي أَن يَقُومَ وَيُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ اور یہ ارادہ کرتا ہے کہ رات میں جاگ کر کے اٹھ کر کے میں تہجد پڑھوں گا، میں قیام اللیل کروں گا، فَغَلَبَتْ عَيْنَاهُ حَتَّى يُصْبِحَ دن بھر کی تھکان کی وجہ سے اس پر نیند کا غلبہ ہوتا ہے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے، كتب له أجره وكان نومه عليه صدقة من الله اللہ کی جانب سے فرشتہ اس کے لیے ثواب لکھ دیتا ہے، وہ جو بندہ سو گیا یہ نیند اللہ کی جانب سے بندے کے لیے صدقہ ہے۔ یہاں دیکھیں بستر پر سونے والا شخص، وضو بنانے والا شخص صرف نیکی کا ارادہ کر رہا ہے، رات میں اٹھ کر کے تہجد نہیں پڑھا، تھکان کی وجہ سے سو گیا، حسن نیت کی بنیاد پر اللہ نے اسے پورا ثواب دیا اور نیند کو اللہ نے اللہ کی جانب سے بندے کے لیے صدقہ قرار دیا۔ نیت اچھا سوچنا، اچھا ارادہ رکھنا، بھلائی کی امید کرنا یہ مستقل طور پر ایک نیکی ہے۔ اسی طرح ایک مالدار ہے، مساجد بنا رہا ہے، کنویں کھدوا رہا ہے، مساجد کے لیے بوریت ڈال رہا ہے، غریبوں، یتیموں، بیواؤں، لاچاروں، مجبوروں کی مدد کر رہا ہے، اللہ کی راہ میں خوب لٹا رہا ہے۔ ایک شخص ہے جس کے پاس پیسہ نہیں، مفلس ہے، لاچار ہے، 2 وقت کی روٹی میسر نہیں، وہ اس مالدار فیاض اللہ والے شخص کو دیکھ کر کے تمنا کرتا ہے کاش میرے پاس بھی مال ہوتا، میں بھی بیواؤں کی مدد کرتا، کاش میرے پاس بھی مال ہوتا، میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا۔ محض اس ارادے کی بنیاد پر، محض اس نیک تمنا کی بنیاد پر جو مال خرچ کر کے مالدار ثواب کما رہا ہے، یہ حسن نیت کی بنیاد پر ویسا ثواب کماتا ہے، اللہ اسے وہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ حسن نیت کا مقام ہے، یہ اچھا سوچنا، اچھا ارادہ رکھنا یہ اس کا مقام ہے۔ تو میرے اور آپ کے لیے لازم ہے کہ ہم اپنی نیتوں کا جائزہ لیں، اپنی نیتوں کو درست فرمائیں، ہر عمل سے پہلے اپنی نیت کا جائزہ لیں، میں یہ عمل کیوں کر رہا ہوں، اس عمل کا مقصد کیا ہے، اس عمل کی بنیاد کیا ہے۔ ہر عمل سے پہلے اپنے دل میں یہ ارادہ لائیں، یقیناً آپ وہ عمل صرف اللہ کے لیے کریں گے، یقیناً آپ وہ عمل صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں گے، ورنہ آپ عمل کریں گے، محنت کریں گے، مگر آپ کا پورا عمل اکارت ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ نیک عمل کرنا اور اچھا سوچنا، اسی بنیاد پر قیامت کے دن اللہ ہمیں اٹھائے گا۔ ہمیشہ اچھا سوچیے، دوسروں کا بھلا سوچیے، نیک کام کرنے کی ترکیب بنائیے، نیک کام کرتے ہوئے اسی طرح سوچ میں رہیے، پتہ نہیں کب موت آ جائے۔ آپ لوگوں کے بارے میں حسد کر رہے ہیں، لوگوں کے بارے میں برا سوچ رہے ہیں، آپ کی نیت میں خلط ملط ہے، آپ کی نیت میں اختلاف ہے، موت آ گئی، آپ کسی کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتے تھے، غلط سوچتے تھے، اسی حالت میں آپ کی موت ہو گئی، اسی نیت کے مطابق اللہ قیامت کے دن آپ کو اٹھائے گا۔ اس کے برخلاف آپ لوگوں کا بھلا سوچتے تھے، آپ بھلائی کا ارادہ رکھتے تھے، آپ کا انتقال ہو گیا، قیامت کے دن اسی بھلائی کے ارادے پر اللہ آپ کو اٹھائے گا۔ دلیل کیا ہے؟ سنن کی روایت، قیامت کی بڑی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ کعبۃ اللہ کو توڑ دیا جائے گا، منہدم کر دیا جائے گا، اس کی ایک ایک اینٹ کو اٹھا کر کے لے جایا جائے گا۔ اسی ارادے سے ایک لشکر نکلے گا، جیش یغزو الکعبہ، ایک لشکر نکلے گا کعبۃ اللہ کو اٹھانے کے لیے، توڑنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے۔ فَإِذَا كَانُوا بِبَيْضَاءَ مِنَ الْأَرْضِ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ ایک مقام پر وہ لوگ ٹھہریں گے، وہ لشکر ایک مقام پر ٹھہرے گا، وہ لشکر جہاں ٹھہرا ہوگا اس میں جتنی بستی کے لوگ ہوں گے، جتنے افراد ہوں گے، یخسف بأولهم وآخرهم اول تاخیر تمام لوگوں کو زمین میں زندہ دھسا دیا جائے گا۔ کعبۃ اللہ کو اٹھانے کے ارادے سے نکلیں گے، وہ لشکر ایک گاؤں پہنچے گا، وہاں پر اس گاؤں میں جتنے افراد ہوں گے اس لشکر کے ساتھ سب کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں، کیف یخسف بأولهم وآخرهم، اے اللہ کے نبی کیسے سب کو دھسا دیا جائے گا؟ لشکر تو کعبۃ اللہ کو اٹھانے کے لیے جا رہا تھا،
جو لوگ وہاں پر موجود تھے ان کا ارادہ تو ویسا نہیں تھا، وہ تو ویسا نہیں سوچتے تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یخسف بأولهم فآخرهم ویبعثون علی نیاتهم، پھنسا تو سب کو دیا جائے گا، برباد تو سب ہوں گے، ویبعثون علی نیاتهم، مگر قیامت کے دن ان کا معاملہ ان کی نیتوں کے حساب سے ہوگا۔ جو کعبۃ اللہ کو اٹھانے کے ارادے سے نکلے گا اس کے ارادے کے مطابق اس کا انجام ہوگا۔ جو بستی میں ایسے ہی تھا، ان برے لوگوں کی زد میں آ کر کے ابھر گیا، اس کا ارادہ نیک تھا، اس ارادے کے مطابق ہم اس کا نام اعمال دیں گے۔ اہل علم نے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہم آج کل کسی کی ترقی کو دیکھ کر، کسی کی کامیابی کو دیکھ کر، کسی کی اچھائی کو دیکھ کر اس کے لیے دل میں برا ارادہ رکھتے ہیں، اس کے لیے اپنے دل میں حسد کے جذبات رکھتے ہیں۔ ان جذبات کے رہتے اگر تمہاری موت آ گئی، انہی جذبات کو کل تم قیامت کی دن لے کر کے اٹھو گے۔ اگر تم کسی کا بھلا سوچتے تھے، کامیابی کو دیکھ کر دوسروں کی خوش ہوتے تھے، اسی طرح ارادہ لے کر کے آپ انتقال کر گئے، اسی نیت کے مطابق اللہ کل آپ کو قیامت کے دن اٹھائے گا۔ موت کب آئے گی میں بھی نہیں جانتا، آپ بھی نہیں جانتے، اس لیے ہم پر لازم ہے، ہم پر واجب ہے ہمیشہ اچھا سوچیں، ہمیشہ اچھائی کا ارادہ رکھیں، ہمیشہ دوسروں لوگوں کے بارے میں اچھی رائے رکھیں، تاکہ ہماری وفات ہو بھی جائے تو ہم اسی نیک ارادے کے مطابق انجام پائیں۔ کچھ اصول ہیں لوگوں کو یا اپنے آپ کو پہچاننے کے کہ مخلص ہیں یا نہیں۔ اہل علم نے کچھ اصول بتلائے ہیں کہ اگر یہ اصول آپ اپنے اندر دیکھو تو خوش ہو جاؤ کہ آپ مخلص ہیں، یا دوسروں کے اندر دیکھو تو آپ اس کے بارے میں نیک گمان رکھو کہ وہ مخلص ہیں۔ تو تین اصول بیان کر کے میں اپنی بات مکمل کروں گا۔ پہلا اصول، جو آدمی مخلص ہوتا ہے، جس کی نیت میں اخلاص ہوتا ہے، وہ اللہ کی خاطر جی رہا ہے، وہ اللہ کی خاطر عمل کر رہا ہے، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا تلاوت کرنا، اس کا نماز پڑھنا، اس کا صدقہ کرنا، اس کا حج کرنا، اس کا ہر عمل اخلاص پر مبنی ہے، اس کا ہر عمل اللہ کے لیے ہے۔ پہچاننے کا پہلا اصول یہ ہے کہ وہ آدمی حق کا متلاشی ہوگا، وہ آدمی حق کو قبول کرے گا، وہ آدمی حق کو تلاش کرے گا۔ آج میرا اور آپ کا کیا حال ہے؟ میں کسی عہدے پر فائز ہوں یا آپ لوگوں میں میرا بڑا نام ہے، میں کوئی غلطی کرتا ہوں، آپ میری تنبیہ کرتے ہیں، میری اصلاح کرتے ہیں، میں بڑی محفل میں آپ کی بات کو مان لوں گا، میرے عہدے کا کیا، میرے نام کا کیا، میرے مقام کا کیا، جبکہ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ آپ حق کہہ رہے ہیں، میرا دل گواہی دیتا ہے کہ میں غلط ہوں، لیکن میں محض انا کی بنیاد پر حق کو ٹھکراتا ہوں، میں محض اپنی شہرت کی بنیاد پر حق کو ٹھکراتا ہوں، میری نیت میں کھوٹ ہے۔ آپ حق کو اس لیے ٹھکرا رہے ہیں کہ آپ کو ذلیل ہونے جیسا محسوس ہو رہا ہے، تو آپ کی نیت میں کھوٹ ہے۔ اس لیے حق کا متلاشی جو ہے وہ مخلص ہوتا ہے۔ آپ دلیل آ جانے کے بعد بھی حق کو قبول نہیں کر رہے تو آپ کی اور میری نیت میں کھوٹ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، جلیل القدر صحابی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی، شیطان جن کو دیکھ کر کے راستہ بدل لیتا ہے، اللہ کے نبی نے ان کے متعلق فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، لیکن میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ ایسے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ منبر پر ٹہر کر خطاب کر رہے ہیں، منبر پر ٹہر کر لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ آج کے بعد 5 وسق ایک عدد ہے، اس سے زائد مہر اگر کوئی اپنی بیوی کو دے گا تو میں وہ زائد مہر لے کر کے بیت المال میں جمع کر دوں گا۔ 5 وسق اللہ کے نبی نے دیا ہے، اللہ کے نبی نے 5 وسق ہی دیا ہے، اگر آج کے بعد تم میں سے کوئی شخص اس عدد سے زائد دے گا بیت المال میں جمع کر دوں گا، یعنی مہر کی ایک حد متعین کر دی۔ اللہ کے نبی نے اتنا دیا تو اللہ کے نبی کے پاس اس وقت اتنا میسر تھا، اس لیے اتنا دیا، اگر اور زیادہ ہوتا تو اللہ کے نبی اور زیادہ دیتے۔ حضرت عمر بن خطاب یہ سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی نے اتنا دیا ہے تو اتنا ہی دینا ہے، مسئلہ ایسا نہیں تھا۔ منبر پر مہر کی حد متعین کر کے اتر گئے، ایک عورت کھڑی ہوئی مجمع میں، ایک عورت ٹہر گئی، عورت نے حضرت عمر بن خطاب کو
ہماری بات مانے یا رب کی بات مانے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھرے مجموعے میں وقت کے خلیفہ ہیں، دشمن کانپ جاتا ہے، نبی کے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر بن ہوتے، یہ بشارت ہے۔ عورت بھری محفل میں حضرت عمر کو ٹوکتی ہے، کہتی ہے اللہ کا فرمان مانے جو جتنا چاہے مہر دینے کو کہتا ہے، یا عمر تمہاری بات مانے جو حد متعین کرتے ہیں۔ قربان جائیے صحابہ پر، ان کی نیتوں پر، ان کے طرز عمل پر حضرت عمر بن خطاب فوراً ممبر پر چڑھ جاتے ہیں، لوگوں سے خطاب کر کے فرماتے ہیں امرأۃ اصابت رجل اخطا، عورت درست بات کہتی ہے، مرد یعنی میں، مجھ سے غلطی ہوگی۔ یہ اس آدمی کی پہچان ہے جس کی نیت صاف درست ہوتی ہے، جو کام دین کا اللہ کے لیے کرتا ہے، اس کی پہچان ہے کہ وہ حق آ جائے، اس کی غلطی پر اس کو تنبیہ کیا جائے، اس کی غلطی پر اس کی نشاندہی کی جائے، وہ اپنی اصلاح کرتا ہے۔ اپنی اصلاح کرنے میں خاندان کا نام، اپنے عہدے کا نام، اپنی شخصیت کا نام کچھ نہیں دیکھتا، حق آ گیا اس کو قبول فرماتا ہے۔ میرے اور آپ کے اندر یہ بات ہے کہ ہم حق آ جائے تو سب کچھ چھوڑ کر اسے قبول کرتے ہیں، تو ہماری نیتوں میں اخلاص ہے۔ اگر ہمارا اور آپ کا ایسا طرز عمل نہیں ہے تو مجھے اور آپ کو اپنی نیتوں کو درست کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور عمل جس کے ذریعے مخلص آدمی کو پہچانا جا سکتا ہے یا ہم اپنے آپ کو پہچان سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم جو عمل کرتے ہیں، ہم جو نیک کام کرتے ہیں، ویسا ہی نیک کام کوئی اور کرے تو اس کو دیکھ کر کے خوش ہوں۔ ہم جو کار خیر کرتے ہیں، بالکل اسی طرح کا کام ہمارا پڑوسی، ہمارا بھائی، ہمارا رشتہ دار، ہمارا محلے والا، ہمارا کوئی آدمی کرے تو ہم اسے دیکھ کر کے خوش ہوں، اسے دیکھ کر کے جلن جیسے جذبات، حسد جیسے جذبات نہ لائیں۔ یہ مخلص آدمی کی پہچان ہے۔ آج کیا ہوتا ہے، میں ایک نیک کام کرتا ہوں، میرا دیکھ کر کے ویسا ہی کام کوئی اور شخص کرتا ہے، میں لوگوں میں اس آدمی کی غیبت کرتا ہوں۔ میں نے ایک کام شروع کیا، وہ میرا دیکھ کر کے ایسا کام کر رہا ہے۔ میں ایک مسجد بنواتا ہوں، میرا دیکھ کر کے ایک اور شخص مسجد بنواتا ہے، میں اس کی لوگوں میں غیبت کرتا ہوں، وہ دیکھو مجھ سے اچھی مسجد بنا لیا، وہ دیکھو اس کی مسجد میں مجھ سے زائد لوگ جا رہے ہیں۔ وہ جب بھی میں کوئی کام کرتا ہوں میرا دیکھ کر کے ایسا کرتا ہے۔ اس طرح کے کلمات کہنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی نیت میں کھوٹ ہے، ورنہ آپ نے جو کار خیر کیا، آپ کو دیکھ کر کے کوئی اور شخص کہتا ہے، آپ خوش ہو جاتے کہ وہ بھی نیک کام کر رہا ہے۔ آپ کا جلنا، آپ کا اس کی غیبت کرنا، آپ کا محفل میں اس کا چرچا کرنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی نیت میں کھوٹ ہے، آپ کی نیت درست نہیں ہے۔ اگر آپ اس کی تعریف کریں، آپ اس کے عمل کو دیکھ کر کے خوش ہو جائیں تو یاد رکھیے آپ کی نیت میں اخلاص ہے۔ اگر میرا اور آپ کا معاملہ ایسا ہے تو درست، ورنہ مجھے اور آپ کو اپنی نیتوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ایک اور عمل یہ اہم ہے، اس بات پر میں آپ کو خصوصی توجہ دلانا چاہوں گا کہ مخلص آدمی کو پہچاننے کا ایک طریقہ، ایک اصول یہ ہے کہ ہم جس طرح اپنے آپ کو مخلص سمجھتے ہیں، ہم جس طرح اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں، ہم جس طرح اپنی نیت کو درست سمجھتے ہیں، لازم ہے کہ دوسروں کو بھی ایسا ہی سمجھے، لازم ہے کہ دوسروں کی نیتوں پر بھی شک نہ کرے، لازم ہے کہ دوسروں کو بھی مخلص سمجھے، اپنے آپ کو صحیح سمجھے، درست سمجھے اور دوسروں کو غلط سمجھے۔ یہ مخلص آدمی کی پہچان نہیں۔ جس معاشرے میں اس طرح کا رواج ہو کہ میں جس طرح اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہوں ویسا ہی دوسروں کو بھی نیک سمجھتا ہوں، معاملات آنکھ کی آنکھ میں حل ہوں گے، معاملات چٹکی میں حل ہوں گے۔ لیکن جس ماحول کا مزاج ایسا ہو کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ درست ہے، وہ جو کہہ رہا ہے وہ غلط ہے، میری نیت میں اصلاح ہے، میں کام اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں، وہ نیک کام کر رہا ہے تو وہ شہرت کے لیے کر رہا ہے، اس طرح دوسروں کے بارے میں جذبات رکھنا یقیناً یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہماری نیتوں میں کھوٹ ہے۔ حضرت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات میں اور جنگ احد کے واقعات میں ایک واقعہ مجھے اور آپ کو ملتا ہے۔ حضرت سنن اور تاریخ میں جوڑے تو یہ پورا واقعہ بنتا ہے، بالکل درست ثابت واقعہ ہے۔
حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے والد جنگ احد میں جنگ میں شریک ہونے کے لیے راستہ بھٹک گئے اور اس مقام پر پہنچ گئے جہاں پر مشرکین رہتے ہیں. جب پتا چلا مسلمانوں کی فوج تو وہاں ہے، میں غلطی سے یہاں آ گیا ہوں، تو وہاں سے نکل کر مسلمانوں کی فوج میں شامل ہونے کے لیے دوڑ کر آتے ہیں. نہیں، صحابہ دیکھتے ہیں دشمن کی فوج سے کوئی نکلا اور وہ ہمارے پاس آگے بڑھ رہا ہے، جبکہ آنے والے صحابی ہیں، حذیفہ بن یمان کے والد ہیں. مقصد کیا ہے؟ راستہ بھٹکے ہیں، مسلمانوں کی صف میں دوبارہ شامل ہونے کے لیے آ رہے ہیں. لیکن صحابہ سمجھے کوئی دشمن کی فوج میں نکلا اور وہ ہم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے. جنگ کا ماحول ہے، شور شرابہ ہے، گرد و غبار ہے، چہرے پہچانے نہیں جاتے، آوازیں سنائی نہیں دیتی، اتنا شور شرابہ ہوتا ہے. صحابہ نے دیکھا وہ شخص دوڑ کر آ رہا ہے. صحابہ یہاں سے دوڑ پڑے، صحابہ تلواریں لے کر یہاں سے دوڑ پڑے. دوڑنے والوں میں حضرت حذیفہ بن یمان تھے. دور سے نہیں پہچان پائے کہ ان کا والد ہے. دوڑنے والوں میں بیٹا بھی ہے جو قتل کرنا چاہتا ہے. حضرت حذیفہ بن یمان جیسا جیسا قریب ہوتے گئے، چائے ڈھال کو دیکھ کر کے پہچان گئے وہ تو ان کے والد ہیں. صحابہ سے پکار رہے لا تقتلوہ ابی لا تقتلوہ ابی. صحابہ جاتے ہیں حذیفہ بن یمان کے والد کو قتل کر دیتے ہیں. دیکھیے قتل کرنے والے کون؟ صحابہ. قتل ہونے والے کون؟ صحابی. سامنے بیٹا موجود ہے. حضرت حذیفہ بن یمان کا جملہ تاریخ میں لکھنے کے لائق ہے. یہی جملہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. حذیفہ بن یمان اپنے سامنے اپنے دوستوں کے ہاتھوں اپنے والد کو قتل ہوتا ہوا دیکھ کر اللہ سے کہتے ہیں یغفر اللہ لکم. اے میرے صحابہ، میں تم سے اللہ کے پاس مغفرت کا سوال کرتا ہوں. یہاں پر رک کر کے مجھے اور آپ کو سوچنا ہے. حذیفہ بن یمان ہے، وہ جنگ کے ماحول کو سمجھے، وہ وہاں کے حالات کو سمجھے. آواز سنائی نہیں دی، شبہات ایسے تھے کہ دشمن آنے جیسا محسوس ہوا. صحابہ نے جانے انجانے میں غلطی کر دی. جس طرح وہ اپنی نیت کو درست سمجھتے تھے، صحابہ کی نیت کو بھی درست قرار دیا. ان کے اس عمل پر باپ کو شہید کر دینے کے باوجود ملامت نہیں کیا، گالیاں نہیں دی، برا بلا نہیں کہا. اللہ کے پاس کہا اے میرے صحابہ، میں اللہ کے پاس تمہارے لیے مغفرت کا سوال کرتا ہوں. قربان جائیے اس معاشرے پر. میں اور آپ ہوتے چیختے چلاتے، میں چلا رہا تھا، میں بول رہا تھا تو نے جان بوجھ کر ایسا کیا، تو نے دشمنی نکالی ہے، تو نے حسد سے ایسا کیا ہے. پتہ نہیں میں اور آپ اپنے کمزور ایمان کی وجہ سے کیا کچھ نہیں کہہ جاتے. لیکن حذیفہ بن یمان نے حالات کو سمجھتے ہوئے ان کی نیتوں پر شک نہ کیا. جس طرح اپنے آپ کو درست سمجھتے تھے، صحابہ کو بھی درست سمجھا اور اللہ کے پاس بخشش کا سوال کیا. سارا معاملہ اللہ کے نبی کے پاس پہنچا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ بن یمان کو بلا کر ایک جان کی دیت 100 اونٹ حذیفہ بن یمان کو دیے. لیکن حذیفہ بن یمان نے وہ 100 اونٹ لے کر کے بیت المال میں صدقہ کر دیے، خیرات کر دیے. جہاں پر نیتوں میں اخلاص ہوتا ہے، کتنا سے بڑا کتنا سنگین معاملہ ہو چٹکیوں میں حل ہوتا ہے. یہاں پر معاملے کو صحابہ بڑھانا چاہتے، بڑھا سکتے تھے، لیکن ان کی نیتوں میں درستگی تھی. جس معاشرے میں نیتوں میں اصلاح ہوتی ہے، نیتوں میں سدھار ہوتا ہے، وہاں پر بڑے سے بڑا معاملہ چٹکیوں میں حل ہوتا ہے. یہ صحابہ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. یہ 3 اصول ہے: حق کو پہچاننا، حق کو قبول کرنا اور اپنے جیسا عمل دوسرا کرے تو خوش ہونا. جس طرح اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں، مخلص سمجھتے ہیں، اسی طرح دوسروں کو بھی نیک سمجھنا، مخلص سمجھنا. یہ اگر ہمارے پاس طرز عمل ہے تو ہم مخلص ہیں، اگر نہیں ہے تو مجھے اور آپ کو اپنی نیتوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. محترم حاضرین، یاد رکھیے آپ جو فرائض ہیں اس کے پابند رہیں. اس کے علاوہ کوئی اور عمل نہ کریں، صرف اپنی نیت کو درست رکھیں. جنت آپ کا مقدر ہے. آپ 5 وقتہ نماز پڑھیں، جو فرائض ہیں سنت چھوڑیں، نوافل چھوڑیں، صرف فرائض کے پابند کریں اور اپنی نیت کو درست کریں تو جنت آپ کا مقدر ہے. وہ صحابی، ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے. مسجد میں بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا ابھی ایک شخص آنے والا ہے، وہ جنتی ہے. اتنے میں ایک انصاری صحابی داخل ہوئے.
جو وضو بنا کر کے مسجد میں آئے ان کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے۔ صحابہ نے دیکھ کر ان انصاری صحابی کو خوش ہوئے۔ دوسرا دن بھی ایسا ہی ہوا، اللہ کے نبی نے کہا جنتی آنے والا ہے، پھر وہی انصاری صحابی آئے۔ تیسرے دن اللہ کے نبی نے کہا جنتی آنے والا ہے، پھر وہی انصاری صحابی آئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اس آدمی کے پیچھے پڑ گئے، انصاری صحابی کے پیچھے پڑ گئے تاکہ میں دیکھوں کہ آخر ان کے اندر وہ کیا عمل ہے کہ اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ انہیں جنت کی بشارت سنائی ہے، جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ وہ جا کر کے اس انصاری صحابی سے کہے میں اپنے باپ سے جھگڑا کر لیا ہوں، میں 3 دن تمہارے گھر میں رہنا چاہتا ہوں، کیا تم میری مہمان نوازی کرو گے؟ وہ انصاری صحابی راضی ہو گئے۔ 3 دن عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اس انصاری صحابی کو رات بھر دیکھتے کہ آخر وہ کون سا عمل ہے جس کی بنیاد پر اللہ کے نبی نے جنتی قرار دیا۔ 3 دن ہو گئے، کوئی خاص عمل نہیں دیکھا، صرف فرائض کا اہتمام کرتے ہیں، رات میں سوتے ہیں، فجر کو اٹھتے ہیں، کوئی خاص عبادت نہیں۔ عبداللہ بن عمر بن عاص انصاری صحابی کے پاس گئے، ان سے کہا میرے باپ سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا، میں اللہ کے نبی کے متعلق تمہارے بارے میں 3 مرتبہ جنتی ہونے کی بشارت سنا تو مجھے خواہش ہوئی تم کون سا عمل کرتے ہو میں جان سکوں اور میں بھی وہ عمل کر سکوں، اس غرض سے میں تمہارے گھر میں پناہ لی۔ اس صحابی نے کہا میں کوئی خاص عمل نہیں کرتا، لیکن ایک بات ہے، یہی میں بتانا چاہتا ہوں، لیکن ایک بات ہے شاید اس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے میرے متعلق ایسا کہا ہوگا، انی لا اجد فی نفسی لأحد من المسلمین غشا ولا احسد احدا علی الخیر اعطاه اللہ ایاہ۔ میں میرے دل میں اپنے کسی بھی مسلمان بھائی کے لیے دھوکہ، غش، حسد جیسے جذبات نہیں رکھتا، اور اللہ نے اگر کسی میرے بھائی کو خیر عطا کیا ہے مالداری کی شکل میں، کامیابی کی شکل میں، عہدے کی شکل میں، صحت کی شکل میں، کسی بھی شکل میں، تو میں اسے دیکھ کر کے حسد نہیں کرتا، میرا دل صاف رہتا ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص نے کہا اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ تمہیں جنتی ہونے کی بشارت سنائی ہے۔ یاد رکھیے اپنی نیتوں کو درست رکھنا ہمارے لیے جنت کے راستے کو آسان کرتا ہے اور ہمارے لیے اللہ کے پاس معزز بننے، برتر بننے کا ایک طریقہ پیدا کرتا ہے، ایک اصول پیدا کرتا ہے۔ پوری باتوں کا خلاصہ کلام صرف اتنا ہے، اپنی نیتوں کو درست کریں، اپنی نیتوں کی اصلاح کریں، ہمیشہ اچھی سوچ رکھیں، ہمیشہ اچھے ارادے رکھیں، دوسروں کی کامیابی کو دیکھ کر جلنا بند کریں، دوسروں کی ترقی کو دیکھ کر ان کے بارے میں حسد نہ کریں، اپنی نیتوں کو ٹٹولیں، اپنی نیتوں کا جائزہ لے کر ایک اچھے انسان بنے، ایک اچھی سوچ رکھنے والا بنے، تبھی کامیابی ہمارا مقدر ہے۔ ورنہ ساری زندگی سوچنے میں، دوسروں کو برباد کرنے کی فکر میں، دوسروں کو خراب کرنے کی فکر میں، دوسروں کو تباہ کرنے کی فکر میں گزر جائے گی، ہم ان لوگوں کو تباہ نہیں کریں گے اور اپنی آخرت کو تباہ کر لیں گے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ہمیشہ عمل کرنے سے پہلے اپنی نیتوں کا جائزہ لینے، اپنی نیتوں کو ٹٹول لیں اور صرف اللہ کی رضا کے خاطر، اللہ کو خوش کرنے کی خاطر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ان تمام باتوں کو اللہ مجھے، آپ کو، ہم تمام کو سننے سے زیادہ، کہنے سے زیادہ صدق دل سے عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة،
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.